اور اس کا عملی تحفظ کا ایک مظاہرہ ہم رمضان المبارک کی تراویح میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک حافظ صاحب پیچھے سن رہے ہوتے ہیں۔ نہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ سننے والے کی نگاہوں کے سامنے قرآن، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جن کی کتابیں ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوں گی، تو مالک وہ امت میری امت کر دے۔ تو اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا، نہیں نہیں موسیٰ، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ ہے اور پورا قرآن اس نے سینے میں محفوظ کر لی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بچپنے میں ایک حافظ صاحب محلے میں تراویح سناتے تھے، تو ان کی منزل تو بڑی پختہ تھی، سامنے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن مسجد والے پھر بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مدرسے والوں کو کہتے کہ آپ کوئی حافظ صاحب بطور سامع بھی ہمیں جو ہے پیش کیجئے۔ تو ہر سال سامع بھی کھڑا کیا جاتا۔ ایک سال جب رمضان آیا تو مدرسے والوں نے جو حافظ صاحب بھیجے وہ کوئی قد کاٹ نہیں رکھتے تھے اور ویسے بھی دیکھنے میں بچگانہ عمر تھی۔ تو مسجد کے نمازیوں میں پہلے دن ہی اختلاف ہو گیا کہ ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے سامع کی، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی کسی دن تو یہ چھوٹا بچہ کیا لقمہ دے گا، لہٰذا پہلے مدرسے والوں سے کہیں کوئی پختہ عمر کا حافظ، کوئی بڑی عمر کا شخص ہمیں دے۔ تو جب یوں اختلاف ہوا تو بعض لوگوں نے کہا کہ جب شرعی طور پر بچہ بالغ ہے اور لقمہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کو قرآن بھی یاد ہے تو اس میں حرج بھی کیا ہے۔ اب 2 طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ مزاج تھا، ایک کچھ ان کی حمایت میں تھے، کچھ اس بات کی حمایت میں تھے۔ جب یوں اختلاف ہوا تو وہ چھوٹے حافظ صاحب آگے بڑھے اور وہ کہنے لگے کہ آپ میری عمر نہ دیکھیں، آپ میرا قرآن سن کے دیکھیں۔ تو آپ نے تو قرآن سننا ہے تو آپ میرا قرآن سن لیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں مغرب کی نماز یہاں پڑھا کروں گا، تو مغرب کے بعد آپ سب بیٹھ کے میرا پارا سن لیا کریں، اگر میں سنا دوں تو مجھے سامنے کھڑا کر دیں، اور اگر نہ سنا سکوں تو مجھے آپ اجازت نہ دے کہ میں غلطی نکالوں۔ جزاک اللہ۔ تو خیر لوگوں نے کہا بات بھی ٹھیک ہے کہ جب تراویح میں سماعت کرنی ہے تو منزل آتی ہے تو حرج گئے۔ خیر وہ حافظ صاحب جو ہے وہ بطور ضد کھڑے ہو گئے۔ تو اب ایک دن قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ان کو شاید کوئی متشابہ لگا یا کیا ہوا، تو پیچھے سے وہ حافظ صاحب بول پڑے۔ انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑے، وہ پھر پڑھے، وہ پھر بول پڑے۔ جب ایک ہی رکعت میں 2-3 بار یوں تکرار ہوا تو جو قاری صاحب پڑھ رہے تھے انہوں نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا الماری سے مجھے قرآن مجید نکال کے دے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے قرآن مجید نکالا اور لا کر قاری صاحب کو پکڑایا۔ وہ قرآن کھولنے لگے تو وہ چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ حضرت جی ایسے نہیں، پہلے کسی تیسرے شخص کو بطور منصف یہاں کھڑا کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا، پھر آپ بتائیے گا آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ اتنا یقین، اللہ اکبر۔ تو اب ایک تیسرا شخص درمیان میں کھڑا ہوا، تو پہلے حافظ صاحب نے پڑھا، پھر اس چھوٹے بچے نے پڑھا۔ تو جب قرآن کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا۔ کہا حضرت یہی تو بتا رہا ہوں، آپ زبر پڑھ رہے ہیں اور میں زیر پڑھا رہا ہوں۔ کہا عمر کا فرق اپنی جگہ پر، لیکن پڑھنا وہی ہوگا جو سن محمد کی زبان سے نکلا ہے۔ کوئی بادشاہ بھی ہو، کوئی بہت بڑا عالم بھی ہو، بہت بڑا بزرگ بھی ہو، تو پڑھنا وہی ہوگا جو سن رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 14 صدیوں میں یہ قرآن کا لفظ لفظ محفوظ، حرف حرف جس کتاب کا محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کتاب کا میں یہ تعارف بتا رہا ہوں، آج آپ کوئی بھی تحقیق پڑھے، خبریں سنتے ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، آپ مقالہ جات پڑھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کنفیوز کر دیا۔ میں کہتا ہوں کنفیوز بڑی ہوں گی، لیکن جب سچ پڑھنے کو دل کرے سونے محمد کا قرآن کھول لیا کرو۔ لفظ لفظ سچ ہے، حرف حرف سچ ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں شک شبے کی، 100% سچ رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، وہ کتاب کسی پہاڑوں کے اندر نہیں پڑی ہوئی، وہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے
اور کوئی بندہ اس کو چھو نہیں سکتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے، نہیں، وہ کتاب غریب سے غریب مسلمان کے گھر میں بھی پڑھی ہوئی. لیکن افسوس کہ ابھی تک ہم اس کتاب سے نہیں جڑے ہیں. تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر 100% تیقن ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش نہیں. دوسری چیز جو اس کتاب کا بنیادی حق ہے، صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھا جائے. اور یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں. صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا. جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں. کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم نبیوں کے امام ہوں، جو محبوب خدا ہوں، ان کے شاگرد پھر کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں. اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا. جب حضور علیہ السلام کے کانوں تک ان کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہیں رک کے قرآن سننے لگے. جب صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ سونا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عمرہ کرنے گئے، تو جو لوگ گئے ہیں ان کی آنکھوں میں یقیناً منظر مسجد نبوی کا جاگ اٹھا ہوگا. اور آج کی اس مجلس نور میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں جا سکا اسے بھی با ادب حاضری نصیب فرمائے. سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں. جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، تیری ساری خدائی وچوں ربا ایک شہر مدینہ ہے. تو وہ کہتے میں عمرہ کرنے گیا تو ظہر کی نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو مختلف قاری صاحبان ٹولیوں کی شکل میں لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے. تو کہتے میں حافظ قرآن تھا تو مجھے قاری صاحب نے یوں اشارہ کیا. تو کہتے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سورہ فاتحہ سنائے. تو کہتے میں نے تعوذ و تسمیہ پڑھے تو میں حافظ تھا، میں نے سورہ فاتحہ سنا دی. جب سورت مکمل ہوئی تو وہ قاری صاحب مسکرائے اور کہنے لگے آپ کو مبارک ہو، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ حافظ صاحب جب یہاں پاکستان آئے تو وہ یہ بات سناتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے، اور ساتھ کہتے ہیں اب پاکستان کے قاری مانے یا نہ مانے، مجھے محبوب کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا ہے تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے. یار کیا خیال ہے جن کو ان کی مسجد کے قاری صاحب فرما دیں وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں، اور جن کو حضور خود فرمائیں ابی تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، پھر کیا کیفیت ہوگی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا بندوبست کریں.